بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا تے اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس چاکر تے نبیاں دا سر کردہ۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ کاشف صاحب اور بہت ہی معزز دانشور اہل ذوق شخصیات جو تشریف فرما ہیں اور جناب جتنے بھی ہمارے واصفین بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس واصفیت کو قبول فرمائے۔ واصف صاحب کے لیے پنجابی میں کچھ مصرے لکھے تھے، میں وہی دہرانے لگا ہوں کہ اللہ نبی تے علی دا چان والا، اللہ نبی تے علی دا چان والا، وارث شاہ تے بلے دی باس واصف۔ اللہ نبی تے علی دا چان والا، وارث شاہ تے بلے دی باس واصف، کاٹھی ویلے دی کنڈ تے پان والا، دین دنی دا رمز شناس واصف، اور سچی گل جھوٹیاں دانشاں دا کر گیا ہے ستیہ ناس واصف۔ سچی گل جھوٹیاں دانشاں دا کر گیا ہے ستیہ ناس واصف، اسیں پیراں فقیراں تو سنیا ہے بندہ رب دا ہویا ہے خاص واصف۔ ہم نے دیکھا تو نہیں ان کو براہ راست، ان کے پاس بیٹھے بھی نہیں، لیکن جب ان کی کتابیں مجھے ملیں تو اللہ کا فضل ہے کہ طالب علمی کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ کتاب آپ کو کتاب والے کی مجلس میں پہنچا دیتی ہے۔ آپ چونکہ اس راہ میں سفر کرنے والے لوگ ہیں تو جانتے ہیں، حضرت ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب دنیا سے جا رہے تھے تو مرید پاس بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ان کا حضور وصال اور فراق اور جدائی کی گھڑی آ گئی، تو آپ نے فرمایا جب بھی کبھی میری یاد ستائے تو میری کسی کتاب کو کھول کے 2 ورقے پڑھ لینا، میری مجلس میں پہنچ جاؤ گے۔ واصف صاحب نے جن بزرگوں سے استفادہ کیا اور فیض لیا تھا، وہ ان کی شخصیت اور ان کے فکر سے چھلکتا ہے، ان کی کتابوں سے بھی چھلکتا ہے۔ جب میں نے ان کی پنجابی کتابیں دیکھی تھیں تو یہ اس کی ریفلیکشن تھی ایک طرح کی، جس کے یہ 2-4 مصرے میں نے عرض کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے جنہیں واصف بنایا ہمیں ان کا وصف شناس بنا دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ساری مجلس، اس میں ہم جتنے لوگ بھی شامل ہیں، ہم سب واصف تو نہیں ہیں لیکن واصف کے واصف ضرور ہیں، اور اسی پہ ہم مامور ہیں۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ اپنے مرحومین کی خوبیوں کو بیان کرتے رہا کرو، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کی خوبیوں کو دہراتے رہو۔ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم، اور جو ان کی خامیاں ہوں اس سے اپنی انکمنگ اور آؤٹ کمنگ دونوں کو بند کر لیو، آؤٹ گوئنگ دونوں کو بند کر لیو۔ یعنی رب کائنات نے جب بندے کا دفتر بند کر دیا تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اسے کھول کے بیٹھ جاؤ۔ جب دنیا سے چلا جائے بندہ تو حکم شرع یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کو دہراؤ۔ تو یہ جو ہم صوفیہ جس کو عرس کا ٹائٹل دیتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جو خوبیوں والا اور خیر والا دنیا سے چلا گیا ہے، تم اس کی خوبیوں کو دہرا کے اور ان کے محاسن کا ذکر کر کے اپنے آپ کو واصفین میں شامل کر لو۔
وہ اگر اللہ کا واصف تھا، اس کے حبیب کا واصف تھا یا علی کا واصف تھا، تو وہ اپنا کام کر گیا۔ اب تم اس پہ مامور ہو کہ جو اس کے اندر خوبیاں موجود تھیں ان کو تلاش کرو، اور ان میں سے کسی ایک خوبی کا دامن بھی تھام لو تو تمہیں منزل نصیب ہو جائے گی۔ پھر واصف صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا میں خیر تقسیم کی، خیر بانٹی، اچھائیاں بانٹی، آسانیاں بانٹی۔ اور اس آئینے میں بھی جب میں نے دیکھا تو میرے آقا رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا وہ مجھے آئینہ نظر آئے، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اس شخص کے لیے بشارت و خوشخبری ہے جسے اللہ خیر کی کنجی بنا دے، ومغلاقا للشر، اور شر کا تالا بنا دے۔ خیر کی کنجی ہو، خیر کے رستے کھولنے والا اور بتانے والا ہو، اور شر کے لیے تالے کا لاک کا کام کرتا ہو۔ تو واصف صاحب نے بھی اپنی ساری زندگی خیر کی کنجی بن کے گزاری اور شر کا تالا بن کے رہے، اور اس کا ثبوت اور دلیل وہ لوگ ہیں جو ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، ان کے اندر بھی اس خیر کی خوشبو ہم سونگھ سکتے ہیں۔ تو اس مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جس نے دنیا میں اپنے رب کو یاد کیا ہے، اب اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے تو میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا ذکر کرتا رہا تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا جلیل القدر شخص بھی ہو، تو اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، آخر وہ اپنے وقت پہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا وہ ذاکر و واصف ہوتا ہے وہ حی و قیوم ہے، وہ ابدی دائمی اور سرمدی ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لا متناہی اور لا محدود ہے۔ تو اب یہ محدود بندہ اپنا محدود ذکر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لا محدود اپنی شان کے مطابق اس کا جواب دیتا رہتا ہے، کبھی تقریر میں، کبھی تحریر میں، کبھی نظم میں، کبھی نثر میں۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے جتنے زاویوں سے اور جتنی ڈائمینشن سے رب کو یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس کا ذکر کرتا اور کرواتا ہے۔ ابھی جو ہم نے منقبت سنی ہے نور محمد جلال صاحب سے، اس طرح کے جو مناقب آپ سنتے ہیں بزرگوں کے، اس کے آئینے میں کبھی جھانک کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس شخص نے اپنے رب کو ایک زبان سے یاد نہیں کیا۔ ایک زبان جو تھی وہ محدود تھی، اس کی حد تھی۔ اللہ نے اگر اس کو قلم کی زبان عطا کی تھی تو اسے بھی استعمال کرتا رہا۔ یہ قلم جو ہے، اس کو حدیث شریف میں القلم احد اللسانین کہا گیا ہے۔ جس شخص کے پاس قلم بھی چلنے والا ہو تو پھر اب اس کے پاس ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک اضافی زبان بھی ہے، اس کو بھی وہ اور بھی جتنے ذرائع ہیں، اگر اپنے رب کی، اپنے محبوب کی یاد کے لیے بندہ انہیں استعمال کرتا ہے تو اسی طرح سے رب اپنی شان کے لائق، اگر وہ نثر میں یاد کر رہا ہے تو اللہ نثر میں اس کا ذکر کرواتا ہے، نظم میں یاد کر رہا ہے تو نظم میں اس کا ذکر کرواتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر اللہ کی شان کے مطابق چلتا ہے۔ جتنا جس طرح اس بندے نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے، اللہ بھی، اور صرف کرتا نہیں ہے، اللہ ذکر کرواتا بھی ہے۔ یہ بھی نصوص شریعت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ذکر کو قبول کر لے اور پسند فرما لے تو پھر خود ہی اس کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ملائکہ سے، فرشتوں سے، آسمان والوں سے اور زمین والوں سے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم یودع لہ القبول۔ ہم تو پبلسٹی، ایڈورٹائزمنٹ کے ذرائع استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے
بندوں کے فلیکس، اپنے محبوبوں کے فلیکس اپنی مخلوق کے دلوں میں چھاپ دیتا، ان کے لیے قبولیت مقرر کر دی جاتی ہے بارگاہ الہی میں، اور پھر اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اس بندے کے کمال اور مقام کے مطابق۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ گولڑا شریف سے اس زمانے میں ہر سال پاک پتن شریف آتے تھے سالانہ حاضری کے لیے، تو وہاں پر عرس کی فضا میں ایک نعرہ ہوتا ہے، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، یہ نعرہ لگتا ہے۔ تو وہ مجمع میں یہ ورد چل رہا تھا، تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ یہ اللہ اللہ تو ٹھیک ہے، یہ فرید فرید کہاں ہے؟ ذکر آپ کر رہے ہیں اللہ کا، بہت اچھی بات ہے، فرید فرید کے جو یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں یہ کہیں قرآن یا حدیث میں ہیں؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں صرف پیر نہیں تھے، بہت بڑے صاحب تفسیر بھی تھے، اور علوم ظاہری و باطنی کا مجمع البحرین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی میں نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، میں خود فلاں جامعہ کا محتمم ہوں، شیخ القرآن ہوں، ساری زندگی قرآن ہی پڑھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں ہے فاذکرونی اذکرکم؟ کہا جی بالکل ہے۔ تو فرمایا یہ بتائیے کہ فرید نے رب رب کی یا نہیں؟ کہا جی فرید نے ساری زندگی رب رب کی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندے، فرید اپنا کام کر گیا، اب رب فرید اپنا کام کر رہا۔ تو ہم تو، اور ایک جملہ آپ نے آخر میں فرمایا کہ ہم تو ہر سال پاک پتن آتے ہی فاذکرونی اذکرکم کا منظر دیکھنے ہیں، کہ فرید تو رب رب کر کے چلا گیا ہے، اب رب فرید فرید کیسے کرواتا۔ ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں، یہ عرس بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ جو لوگ آئیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، جب میں مکہ سے رخصت ہو رہا تھا ہندوستان آنے کے لیے، تو اپنے مرشد سے میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہر سال جو ہم عرس کرتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جس دن اللہ کا کوئی دوست اللہ سے واصل ہوتا ہے تو جو انوار و تجلیات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں اس کے مرتبے اور مقام اور کمال کے مطابق، جتنا اور جیسا لنک اس کا اس روح کا اپنے رب سے ہوتا ہے، تو اس کے مطابق انوار اور تجلیات چھلکتے ہیں اس وصل کی گھڑی میں۔ اس لیے اس کو عرس کا ٹائٹل دیا گیا ہے، چونکہ اصل معاملہ وصل کا ہے، طالب مطلوب سے، محب محبوب سے واصل ہوتا ہے تو وہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ جو انوار و تجلیات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب سال میں دوبارہ وہ دن آتا ہے، تو وہی تجلیاں پھر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے محبین ہوتے ہیں اور اس کے مریدین ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی تجلی میری جھولی میں بھی پڑ جائے۔ یہ تو روحانی فلسفہ، اور ظاہری فلسفہ یہ تھا کہ اپنی تربیت کی جائے، ان کے افکار و نظریات کو سامنے رکھا جائے اور خود کو اس آئینے میں جھانک کے ذرا پیش کیا جائے اس آئینے کے سامنے۔ حضرت سید الطائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ ولیوں کی باتوں کا کیا فائدہ ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اور صاحب کشف المحجوب چونکہ جنیدی المشرب ہیں، یہ باقی سلاسل بعد میں آئے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہاں پر جو اسلام لے کر آیا ہے وہ دبستان جنیدیہ کا نمائندہ ہے، وہ شخص داتا گنج بخش علی حجویری۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام نے، جو اصل میں پوری امت کے صوفیاء کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، یہ جو ہمارا تصوف ہے
اس کا پورا نظام قرآن و سنت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، نتھی ہے اور جوائنٹ ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوا تو آپ قرآن کی آیت سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ ہود کی آیت پڑھی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حبیب، یہ جو ہم انبیاء سابقین کی باتیں اور قصے اور واقعات آپ کو سناتے ہیں، اس کا بھی کچھ مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کے قلب کو انرجی اور طاقت ملے، آپ کے باطن کو تقویت ملے۔ تو آپ نے پھر ایک جملہ فرمایا کہ حکایات المشائخ جند من جنود اللہ۔ فرمائے جو اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ اصل میں اللہ کے لشکر ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے اس راہ میں گامزن ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں۔ تو ہم ان بڑوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ چھوٹوں کا تکبر ٹوٹ جائے، اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے وہ جب ان کے آئینہ بندگی میں جھانکے تو وہ اپنی نفی کرنے میں اس کو آسانی ہو۔ ان کا تذکرہ کرنے کا ایک فائدہ فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر الصالحین کفارہ، جہاں اللہ کے پیاروں کا، دوستوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بیٹھنے والوں کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ منشا اور وہ وعدہ جو اپنے ذاکروں سے وہ کرتا ہے، اس کی تکمیل کی ایک صورت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عرس کی حقیقت اور اس کا فلسفہ اصل میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی اس منشا اور اللہ کے اس وعدے کا ایک حصہ بن جائیں۔ یعنی اگر ہم اس کے ذاکر نہیں بن سکے تو اس کے مذکور کا ذکر کر کے اپنا حصہ حاصل کریں۔ یہ اس امت کا وہ شرف و اعزاز ہے کہ باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی ذاکر تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے پہلے کسی امت کے ذاکر کو یہ نہیں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ان کو کہا کہ تم ذکر کرو ہم اجر دیں گے، تم عبادت کرو ہم ثواب دیں گے، تم نیکی کرو ہم جنت دیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بندے ہو کے مجھے یاد کرو اور میں رب ہو کے تمہیں یاد کروں۔ یہ نہیں کہا کہ، بلکہ فرمایا اگر تم مجھے خلوت میں یاد کرو گے، خفی طور پہ یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں خفی طور پہ یاد کروں گا، اگر کسی مجمع میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا۔ یہ بھی فرمایا رب ہو کے بندے کو۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اعزاز اس امت کے ذاکرین کا ہے کہ وہ باقی چیزیں جو پہلی امتوں کے ذاکرین کے لیے تھیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اضافی اعزاز یہ ہے کہ تو بندہ ہو کے، خاکی ہو کے مجھے یاد کرے گا تو میں تیرا رب ہو کے تیرا ذکر کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو اگر یہ شرف اور یہ اعزاز مل جائے کہ وہ ساری زندگی جس کا ذکر کرتا رہا ایک دن اس کا مذکور ہو جائے، تو اس سے بڑا شرف و اعزاز کوئی ہو نہیں سکتا۔ رب کائنات ہمیں ان مذکورین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔